آج فتاوی فیض الرسول کی 77ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر الف، زید مسافر ہے۔ بکر مقیم نے زید کی اقتدا ایک زید پر سجدہ سہو لازم ہوا۔ زید نے سجدہ سہو کیا، بکر نے سجدہ سہو نہیں کیا۔ بکر کی اقتدا صحیح رہی یا غلط؟ با، زید مسافر عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا، بکر آخری رکعت میں شامل ہوا۔ بکر اپنی 3 رکعتیں کس طرح ادا کرے؟ تینوں رکعتوں میں کیا کیا پڑھے؟ جیم، زید مسافر کی اقتدا بکر نے کیا۔ بکر آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھے یا نہیں؟ کسی طرح آخری 2 رکعتیں ادا کرے۔ دال، مچھلی کب سے حلال ہوئی، کس طرح حلال ہوئی؟ مفصل تحریر فرمائے، کتب معتبرہ سے مدلل جواب مرحمت فرما کر ممنوع و مشکور فرمائے۔ جواب نمبر 1، مسافر امام کے پیچھے مقیم مقتدی کے لیے سجدہ سہو کے بارے میں وہی حکم ہے جو مسبوق کا ہے، یعنی امام کے ساتھ بغیر سلام کے سجدہ سہو کرے۔ اگر امام کے ساتھ نہ کیا تو اقتدا باطل نہ ہوئی، آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر آخر میں بھی نہ کیا تو نماز کا ادا کرے۔ فتاوی المغری میں ہے، المقیم خلف المسافر حکمہ حکم المسبوق فی سجدہ سہو، اور مسبوق کے متعلق رد المحتار میں بحر وغیرہ سے ہے، لو لم يتابع بعد في السجود وقام الى قضاء ما سبق به فانه يجوز في اخر صلاته تسجيها لان التحريمة متحدة فجعل كأنها صلاة واحدة وهو تعالى ورسوله الاعلى اعلم۔ با، جیم، بکر لاحق مسبوق ہے۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب کھڑے ہو تو قیام میں کچھ نہ پڑھے بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار خاموش کھڑا رہے، پھر رکوع و سجدہ سے فارغ ہو کر اتحیات پڑھے کہ یہ اس کی دوسری رکعت ہوئی، پھر کھڑا ہو کر 1 رکعت اور ویسی ہی بلا قرات پڑھے، اور پھر اتحیات کے لیے بیٹھے کہ یہ رکعت اگرچہ اس کی تیسری ہے مگر امام کے حساب سے چوتھی ہے، اور پھر کھڑا ہو کر ثنا پڑھے اگر پہلے نہیں پڑھی، اور تعوذ و تسمیہ سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھے، پھر رکوع سجدہ اور تشہد کے بعد نماز پوری کرے۔ در مختار و رد المحتار جلد اول 399 صفحے میں ہے، مقیم انتم بمسافر وهو لاحق بالنظر للآخرین وقد يكون مسبوقا اذا كما اضافت اول صلاة امام المسافر، اور در مختار میں ہے، لاحق يبدأ بقضاء ما فات بلا قراءة ثم ما سبق بها ان كان مسبوقا اذا تلخيصا، اور رد المحتار جلد اول 400 صفحے میں ہے، الا حق ما سبق به بقراءة ان كان مسبوقا اذا، پھر اسی صفحے پر ہے، فی شرح المنیہ و شرح المجمع، انه لو سبق برکعة من ذوات الى اربع نام في ركعة يصلي اولى ما نام فيه ثم ما ادركه مع الامام ثم ما سبق به فيصلي ركعة مما نام فيه مع الامام ويقعد متابعة له لأنها ثانية امام ثم يصلي الاخر مما نام فيه ويقعد لأنها ثانية ثم يصلي الطبيعة نبت فيها ويقعد متابعة الامام لا نحى رابعة وكل ذلك بغير قراءة لأنه مقتد ثم يصلي الركعة التي سبق بها قراءة الفاتحة سورة والأصل إن للحق يصلى على ترتيب صلاة امام والمسبوق يقضي ما سبق به بعد فراغ الامام۔ دال، دارالفتہ سے احکام شرعیہ حلال و حرام بتائے جاتے ہیں، حرام و حلال کی تاریخ کا تعلق دارالفتہ سے نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ مکہ اور مدینے کی نماز میں کیا فرق ہے؟ نیز یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ کی نماز ہے یا مدینے کی؟ جواب، بون الملک العزیز الوہاب۔ سوال واضح نہیں کہ سائل کیا دریافت کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ نماز کا کتنا حصہ مکی اور کتنا حصہ مدنی ہے تو واضح ہو کہ مکہ شریف میں کل 11 رکعتیں فرض ہوئی تھیں، 2 فجر، 2 ظہر، 2 عصر، 3 مغرب اور 2 عشاء۔ پھر مدینہ شریف میں 6 رکعتوں کا اضافہ ہوا، 2 ظہر میں، 2 عصر میں، 2 عشاء میں، اس طرح دن رات میں کل 17 رکعتیں ہوئی۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ مغرب کے علاوہ باقی وقتوں کی جو رکعتیں سورتوں سے خالی پڑھی جاتی ہے وہ مدنی میں باقی مکی ہے، اور بعض لوگ مکہ اور مدینہ کی نماز میں جو یہ فرق بیان کرتے ہیں
کہ ہر وہ رکعتیں جو بھری پڑھی جاتی ہیں وہ مکی ہے اور جو خالی پڑھی جاتی ہیں وہ مدنی ہے. صحیح نہیں، اس لیے کہ مغرب کی تینوں رکعتیں مکہ شریف میں فرض ہوئی تھی، جس میں سے ایک خالی بھی ہے. هذا خلاصة ما قال الشيخ ولی اللہ المحدث الدہلوی فی حجۃ اللہ بالغ واللہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلم جل جلالہ وصلی المولا تعالی علیہ وسلم. ایک مولانا صاحب سلطان پور میں رہتے ہیں اور ریاست خان چھاونی میں رہتے ہیں، جو فیض آباد سے پورب بستی روڈ پر واقع ہے. ریاست خان نے مولانا کو اپنے لڑکے کی شادی میں شرکت کی دعوت دی اور تاکید کر دی کہ آپ صبح سویرے پہلے چھاونی آئے، دوپہر کا کھانا یہیں کھا کر آرام کریں، پھر چھاونی سے فیض آباد ہوتے ہوئے علاقہ اکبر پور میں ٹانڈا روڈ پر یعقوب پور بارات چلنا ہے. مولانا صاحب سلطان پور سے بوقت صبح شادی اور بارات کی شرکت کی نیت سے برا فیض آباد چھاونی پہنچے، دوپہر کا کھانا کھایا اور 2-3 گھنٹے چھاونی میں رہے اور آرام کیا، پھر بارات کے ساتھ فیض آباد ہوتے ہوئے یعقوب پور گئے. دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس صورت میں مولانا صاحب شرعی مسافر ہوئے یا نہیں اور وہ نماز قصر کریں گے یا نہیں؟ جواب: اللہم ہدایت الحق والصواب. اگر سلطان پور سے چھاونی کی مسافت 57 سے 1/2 میل یعنی 52 کلومیٹر نہیں ہے اور نہ چھاونی سے یعقوب پور 92 کلومیٹر ہے تو اس صورت میں مولانا صاحب شرعی مسافر نہیں ہوئے، قصر نہیں کریں گے. اگرچہ سلطان پور سے چھاونی اور چھاونی سے یعقوب پور کی مجموعی مسافت 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو کی صورت مذکور میں سفر 2 ٹکڑے ہو گیا کہ ضمناً کہیں راستے میں رکنے سے سفر کا ٹکڑا نہیں ہوتا، اور اس صورت میں مولانا کے لیے چھاونی کا سفر ضمناً نہیں ہوا بلکہ استقلالاً اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر 200 میل کے ارادے پر چلا مگر ٹکڑے کر کے یعنی 20 میل جا کر یہ کام کروں گا، وہاں سے 30 میل جاؤں گا، وہاں سے 25 میل والا حاصل قیاس مجموعہ 200 میل تو وہ مسافر نہ ہوا کہ ایک لخت ارادہ 57.5 صفحے میل کا نہ ہوا. فتاوی رضویہ جلد سوم 667 صفحے. اور اگر سلطان پور سے چھاونی 92 کلومیٹر نہیں ہے مگر چھاونی سے یعقوب پور مسافت قصر ہے تو اس صورت میں چھاونی تک مسافر نہ رہے لیکن چھاونی سے یعقوب پور کے سفر میں شرعی مسافر ہو گئے، نماز قصر کریں گے. اور اگر سلطان پور سے چھاونی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو سلطان پور سے نکلتے ہی مولانا مسافر ہو گئے، چھاونی اور یعقوب پور کے راستے میں قصر کریں گے اور ان مقامات پر بھی 4 رکعت والی نماز کو 2 ہی پڑھیں گے. ھذا ما ظہر لی والعلم بالحق عند اللہ تعالی ورسولہ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا مکان ایک گاؤں میں ہے جہاں سے الہ آباد قریب 12 کلومیٹر ہے. میں اپنے گاؤں سے قریب 6 کلومیٹر پر نینی میں کرایہ پر مکان لے کر بسلسلہ ملازمت رہتا ہوں. میں ریلوے میں ملازم ہوں اور گاڑی میں ٹکٹ چیک کرنے کی ڈیوٹی ہے. صدر مقام الہ آباد ہے، وہاں سے مغل سرائے 153 کلومیٹر، کانپور 193 کلومیٹر، چوپن 301، ٹونڈلا 423، دہلی 631 کو گاڑی لے کر جانا پڑتا ہے. واپس آ کر الہ آباد میں گاڑی چھوڑ کر پھر نینی آتا ہوں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مجھے نینی و سفر میں دونوں جگہ نماز قصر کرنی پڑے گی کہ نینی میں آپ کا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے، مگر میں جب نینی رہتا ہوں تو قصر نہیں کرتا ہوں اور باقی سفر کے ایام میں قصر کرتا ہوں. تو حوالے کے ساتھ یہ فتویٰ دے کہ میں جس طرح نماز پڑھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا کہ نینی میں رہنے پر بھی قصر کرنا ضروری ہے؟ جواب: جبکہ نینی کو اپنا وطن نہ بنا لیا ہو یعنی یہ عزم کر لیا ہو کہ اب یہیں رہوں گا اور یہاں کی سکونت نہ چھوڑوں گا بلکہ وہاں کا رہنا صرف عارضی ہو ملازمت کے لیے، تو وہ جگہ آپ کے لیے وطن اصلی نہ ہوئی، اگرچہ وہاں کا رہنا اہل ویال کے ساتھ ہو. لہٰذا جب 92 کلومیٹر سے زیادہ مسافر کی نیت سے سفر پر نکلے تو واپسی کے بعد نینی میں بھی قصر کرے جب تک کہ وہاں 15 دن قیام کی نیت نہ کرے. البتہ اگر کبھی درمیان میں اپنے گاؤں جائیں گے تو مقیم ہو جائیں گے. اب نینی آنے کے بعد بھی قصر نہ کریں گے جب تک کہ
92 किलोमीटर या उससे ज़्यादा मुसाफिर की नीयत से वो सफ़र पर निकल कर वापस न होंगे। ऐसा ही दर मुख्तार व रदिल मुख्तार जल्द अव्वल 532 सफ़े में है। और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान इसी किस्म के इस सवाल का जवाब देते हुए तहरीर फरमाते हैं कि जबकि वो दूसरी जगह ना उसका मौलिद जाए पैदाइश है, ना वहाँ उसने शादी की, ना उसने अपना वतन बना लिया, यानी ये आज़म ना कर लिया कि अब यहीं रहूँगा और यहाँ की सुकूनत न छोड़ूंगा, बल्कि वहाँ का क़याम सिर्फ आर्जी पर बनाए मुतालिक तिजारत या नौकरी है तो वो जगह वतन असली ना हुई, अगरचा वहाँ बेज़रूरत मालूमा क़याम ज़्यादा, अगरचा वहाँ बराए चंदिया हाजत अक़ामत बाज़ अकल अहले वयाल को भी लेकर जाएगी। बहरहाल ये क़याम एक वजह ख़ास से है, ना मुस्तकिल व मुस्तक़िर। तो जब वहाँ सफ़र से आएगा, जब तक 15 दिन की नियत ना करेगा, कसर ही पढ़ेगा कि वतन अक़ामत सफ़र करने से बातिल हो जाता है। फिर दरिल मोहतारिल वतन असली मोतन विलादता और ताहिलता और तौतना रदिल मोहतार में है कौलहु औ ताहिलहु इतज़ौजा क़ाला फ़ी शरल महीना वला तज़ूज अल मुसाफिर बैलदहु वलम यतवल क़मता बिही फ़क़ील ला यसरी मक़ीम वक़ील यसीर मक़ीम वहुव अल औजह قولا أو تدنا أي أزم إلى القرار فيه وعدم الارتحال وإن لم يتحل فلو كان له أبوانا بلد غير مولدة وهو بالغ ولم يتحل به فليس ذلك وتنال إلى أزم إلى القرار فيه وترك الوطن الذي كان له قبله شر المين تنویر میں ہے ويبتلى وطن الإقامة بمسلة والأصل وسفر فتاوى رضویہ جلد سوم 670 صفحے وهو عالم بالصواب.